ڈاکٹر عرفان کیشت کو بھی دعوت دی، کیونکہ ایک بندہ اس میں آواز ریز کر رہا ہے، اچھی بات ہے، تو ان کے اس کام سے میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر عرفان کے، اور دیگر بھی کچھ ہمارے ساتھ ساتھیاں مل رہے ہیں اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک میں، بہت بڑے فتنے پہ بات کرنے کے لیے۔ اصل میں دیکھیں، میں کچھ عرصہ پہلے نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بہت کوئی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں یہ کہتا تھا یار یہ انفیکشن لگے ہوئے انہیں لگا رہنے دو، کو خاص کر کیا پڑتا ہے۔ لیکن جب میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی، ظاہر ہے میری توجہ اس طرف گئی، تو ان کے سبسکرائبرز دیکھ کے میں دنگ رہ گیا، ان کی ویڈیوز پہ ویوز دیکھ کے میں دنگ رہ گیا کہ ایک دن میں 2-2 ملین ویوز آ رہے ہیں اور 4-4 ملین 5-5 ملین سبسکرائبرز ہیں۔ پھر وہ جو ویڈیوز کے ٹائٹلز دیکھ کے، تھمبنیلز دیکھ کے مجھے تو یقین بھی نہیں آیا، ٹرسٹ می، کہ مجھے تو لگا میں کسی اور دنیا میں رہ رہا ہوں۔ یعنی 14 سال کی بچی وہ ایسے ولاگز بنا رہی ہے کہ بابا کا ATM کارڈ چوری کیا، پورا شاپنگ مال خرید لیا، یا پھر وہ جو آپ کو پتہ ہے 4 بہنیں ہیں، جب میں نے ان کے کچھ دیکھے تھمبنیلز اور ٹائٹلز جا کر دیکھے، مجھے کسی نے بتایا، آئی واز ایبسلیوٹلی شاک۔ اور یہ میری آنکھوں دیکھے بھی کچھ واقعات، مشاہدات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، جس سے مجھے احساس ہوا کہ یہ تو واقعی بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میں مسجد میں تھا، عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی اور میرے ساتھ 2 بچے کھڑے ہوئے ہیں، میرا اپنا واقعہ ہے، 8 سے 10 سال عمر ہوگی ان کی، ماشاءاللہ بڑے ریگولر ہیں بچے، ہمیشہ آتے ہیں۔ تو نماز کھڑی ہو گئی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب وہ آپس میں خسر لگے ہوئے، باتیں لگے ہوئے، بالکل میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ان کی باتیں کیا ہیں بچوں کی، وہ ایک انفلوئنسر کا نام لے رہے ہیں، ڈکی بھائی کی بات کر رہے تھے، اور اس کی ویڈیو کی بات کر رہے تھے کہ یار تم نے دیکھا ہے کہ iPhone 15 اس نے لیا، اور پھر گاڑی کی بات کر رہے ہیں کہ تم نے دیکھا اس نے BMW لی، یا یہ والی گاڑی لی، یا یہ والی گاڑی وہ چلاتا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں بہت شوق ہوا کہ یار مطلب اس جگہ پر مصلی پہ کھڑے ہو کر اگر یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے بچوں کی، تو اس کا مطلب ہے وہی جو حیدر نے بھی بات کی تھی کہ ناؤ نتھنگ از سیکرٹ فار اس۔ یعنی ہماری جنریشن کا وہ جو ایک تھا کہ کوئی چیز سیکرٹ بھی ہوتی ہے، بھائی ماں باپ کی ایک سیکرٹنیس ہے، بڑوں کی ایک سیکرٹنیس ہے، مسجد کی ایک سیکرٹنیس ہے۔ ہم نے تو کعبہ تو نہیں چھوڑا۔ ابھی میں نے ایک پکچر دیکھی، کسی نے شیئر کی ہوئی تھی، کرٹیسائز کیا تھا، پوسٹ لکھی ہوئی تھی، وہ پکچر شیئر کر کے میرے فیس بک پہ میری نظر پڑی۔ ول یو بلیو اٹ کہ ایک ٹک ٹاکر ہے، وہ اپنی وائف کے ساتھ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا، اور میں بہت بلنٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، وائف پریگننٹ ہے اور وہ اس کے پیٹ کو چوم رہا ہے، اور کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ تصویر ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ یعنی ہم نے اس جگہ کو بھی نہیں چھوڑا، وہ جگہ بھی ولاگ کی جگہ بن گئی۔ یعنی کہ آپ مکہ مدینہ پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ ولاگ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں ایک تو پازیٹیو ولاگ ہے، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ چلو لوگ یہاں انہیں کچھ پلیسز پتہ لگ جائیں، لوگوں کی کوئی مدد ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ لیکن یو گیٹ مائی پوائنٹ، میں کس طرح کے ولاگس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعی ہی ایک ایسی چیز بنتی جا رہی ہے جو ارریزسٹیبل بنتی جا رہی ہے لوگوں کے لیے۔ اور دیکھیں اس کا کیا نقصان ہوا، اس کا نقصان ہر طبقے کو ہوا ہے، اس کا نقصان خواتین کو ہوا بہت، اس کا نقصان ہمارے مردوں کو ہوا بہت، ینگ جنریشن کو ہوا، ایون دینی طبقے کو ہوا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا سکسیس وہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں ہمارے نوجوان جو ہے دین کا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر دینی اینگل سے مثال ہو، لیکن وہ نوجوان کیا سمجھتے ہیں دین کے کام کو، کہ دین کا کام سارا کا سارا یہ ہے کہ بس سوشل میڈیا پہ نظر آنا چاہیے، سوشل میڈیا پہ ہلچل مچنی چاہیے، سوشل میڈیا پہ ہماری مارکیٹنگ آنی چاہیے۔ جیسے وہ ایک سیلیبریٹی پاکستانی دین کی طرف آ رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑی مزے کی پوسٹ دکھائی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ دینی پوسٹیں شیئر کر کے آپ کا موبائل جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، ابھی تو آپ موبائل کو جنت میں بھیج رہے ہیں نا، ڈیلی اسلامی پوسٹیں کر کے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے جو محلے کی مسجد ہے، ہمارے علاقے کی جو مسجد ہے، جو بنایا اللہ نے ایک نظام دے دیا۔ آپ دیکھیں صحابہ نے دین کیسے بھلایا، سوچنے کی بات ہے۔ مسجد از دا کمیونٹی سیکٹر۔ دیکھیں مسجد بنی بنائی ایک جگہ ہے، یو ڈونٹ نیڈ اے ہال، رائٹ؟ مسجد میں بنی بنائی آڈینس آتی ہے، نمازیں پڑھنے تو آتی ہے، جمعے کا خطبہ سننے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں، مارکیٹنگ کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ٹیم بنانے کی بھی ضرورت نہیں، جو مسجد میں آپ کے ینگسٹرز آ رہے ہیں نماز پڑھنے، انہی کو ملا کر انہی سے PR بنا کے دوستی کر کے ٹیم بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تو کتنے لوگ اس بات پہ توجہ دے رہے ہیں، کتنی یوتھ کے یار اصل میں جو کام کرنے والا ہے وہ تو مسجد میں جا کے کرنے والا ہے۔
यानी यंगस्टर जा ही नहीं रहे मस्जिद में, यंगस्टर सोशल मीडिया पे बस बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे बस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अमल से खाली है। फजर की नमाज में कितने लोग होते हैं, सोचने की बात है। फजर की नमाज में पहली सफ में कितने नौजवान होते हैं, पहली सफ से ज़्यादा तो बनती नहीं फजर की नमाज, टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो। फिर आप मुझे बताइए कि इमाम साहब के खुतबों के टॉपिक्स क्यों चेंज हो। इमाम साहब जब जुम्मे का खुतबा देते हैं तो पहली 4-5 सफ में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों को देख के वो क्यों खालिद बिन वलीद की बात करें, बुजुर्गों को देख के वो क्यों जो है मॉडर्न फिक्रों की बात करें। आप मुझे बताएं, बुजुर्ग तो वहाँ पे वो जन्नत की उम्मीद लेकर आए हैं, वो तो फजाइल सुनने आए हैं, तो उनके टॉपिक्स में फजाइल पर होंगे। तो ये हमारा क्रिटिसिज्म वैलिड ही नहीं कि उलमा इसमें बात ही नहीं करते। उलमा तब बात करें भाई, खतीब तब बात करें जब आप लोग जाओगे वहाँ पे, बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो नौजवान सामने बैठा हो तो प्रेशर बिल्ड होता है कि यार अब मैंने टॉपिक अलग करना है, अब ये लोगों को मैंने कोई बात सुनानी है, इन्हें एजुकेट करना है। तो देखो ये मैंने आपको एक मिसाल दी कि इस चीज़ ने, इन्फ्लुएंसर मेनिया ने इवन रिलीजियस तबके को बहुत हिट किया। अब डॉक्टर जाकिर नाइक से हमारी मुलाकात हुई, 2.5 घंटे की मुलाकात हुई, आधे घंटे की मुलाकात 2.5 घंटे तक की। मैंने और बाकी भाइयों ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब आप कोई हमें नसीहत करते हैं, पाकिस्तान आप आए, क्या देखा आपने, प्लस एंड नेगेटिव्स क्या हैं हमारे। अच्छा, उन्होंने एक बात की जिसका लुबे लुभाव दिया, अल्फाज ये नहीं थे लेकिन व्हाट ही मेंट वाज दिस। उन्होंने कहा यार एक चीज़ मैंने पाकिस्तान में देखी है कि ईंट उठाओ ऑर्गेनाइजेशन निकलती है, यानी इतनी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इतनी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कोई भी एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज। यानी हर बंदा मुझे अप्रोच कर रहा है, डॉक्टर साहब हमारे पास आ जाए, डॉक्टर साहब हमारे पास आ जाए। और इतनी मशरूम ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की हुई है लेकिन वो आपस में साइनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे, वो आपस में मिलकर ही काम नहीं कर रहे। तो ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्री है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह शायद ये है कि हर बंदा बस अपने आप को दिखाना चाहता है, हर बंदा बस खुद कैमरा पे आना चाहता है, हर बंदा बस खुद पॉडकास्ट करना चाहता है, हर बंदा ये समझता है कि दीन की बस तबलीग ये है कि मार्केटिंग हो जाए और हमें नज़र आना चाहिए। तो देखिए इसने कितना हिट किया। मैं तो ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, निकाबी इन्फ्लुएंसर्स की फेवर बिल्कुल नहीं। मैंने इस पर बहुत ओपनली बात की और इसके हवाले से बहुत ज़ाहिर है रिएक्शन भी आया, बहुत माइंड किया गया उस बात को, लेकिन मैं बहुत सिंसेरिटी से ये बात बता रहा हूँ। हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि एक सिस्टर ने, देखिए सिस्टर्स माइंड ना कीजिएगा, लेकिन ये फितना ऐसा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही टिकता है सोशल मीडिया पे जो या तो बहुत 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 ही स्ट्रॉन्ग अकीदा और वैल्यूज़ वाला है, या उसके पास प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है। अदरवाइज मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, यकीन करें कि रियल केस स्टडी है, 2 बहनों की टिकटॉक पे उन्होंने निकाब से बात शुरू की, निकाब में कुरान पढ़ रही हैं और बस दैट वाज द टिकटॉक कंटेंट, टिकटॉक वीडियो, और वो चीज़ पसंद की गई। वो चीज़ जब फेमस होनी शुरू हुई, निकाब उतरा, सबसे पहले निकाब उतरा। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, 2 बच्चियाँ हैं, 2 बहनें हैं 15-16 साल की। उसके बाद जो है अब बड़ी हो गई हुई, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिजाब उतरा, बाल दुपट्टे पे आए, और अब आप सोच नहीं सकते कि दुपट्टा भी नहीं। और ये कई फीमेल इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरी है, ये कई आपको वेस्ट में जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो शुरू निकाब से हुई, उसके बाद हिजाब पे बात हुई, उसके बाद हिजाब भी उतर गया। तो देखिए ये हम अपनी आंखों से चीज़ें देख रहे हैं और एवरीवन वांट्स कि मैं किसी तरह किसी को इन्फ्लुएंस कर। और अफसोस की बात ये है कि अपनी अपनी बहन पे नज़र नहीं है कि वो क्या कर रही है, अपने भाई पे नज़र नहीं है कि वो क्या कर रहा है, इतनी तौफीक नहीं है कि इकट्ठे बैठ के हम आपस में कोई अच्छी बात कर लें, लेकिन बस हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है बिकॉज फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो ये हकीकत पसंदाना बातें हैं, मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। इसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सोचा है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करनी है। मैंने इस पर 2-3 पॉडकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ, एक डॉक्टर इरफान के साथ, एक मोहम्मद अली भाई मेरे दोस्त हैं, उनके साथ टिकटॉक और लीग वीडियोज़ पे किया, उसमें बहुत आई ओपनिंग बातें हमने की। डॉक्टर हमाद के साथ इंशाल्लाह मैं करने वाला हूँ। वी विल कंटिन्यू दिस क्योंकि तबाही बहुत आ रही है। देखें हमारे पास ऐसी चीज़ें आती हैं कि कपल्स की छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हो, और इतना मटीरियलिज्म है, इतना मटीरियलिज्म है। मैं आपको जिम्मेदारी से लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ की बात बता रहा हूँ। लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ में क्या चल रहा है, एक तो यूनिवर्सिटी है वो है टिकटॉकर्स की यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसका नाम ले लूँगा, लेकिन हमें बताया उन यूनिवर्सिटीज़ के जो मैनेजमेंट
ہمارے ہم کے ساتھ MOU سائن ہے تو وہ ہمیں کھل کے بتاتے ہیں کہ جی یہ مسائل ہیں تو آپ ان مسائل کے حوالے سے یہاں پہ آ کے بات کریں، کوئی ٹاکس ڈیزائن کریں کہ کیا مسائل ہیں۔ ہمیں ایک یونیورسٹی نے یہ بات بتائی اور میرا دل ہل گیا، میری روح کانپ گئی کہ اس لیول پہ بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاسٹلس میں جو بچیاں آتی ہیں وہ اچھے خاصے گھرانوں کی بچیاں ہیں، لیکن چونکہ چھوٹے علاقوں سے آتی ہیں اور جب وہ یہاں کا شو دیکھتی ہیں تو دے آر انٹو پروسٹیٹیوشن۔ ول یو بلیو اٹ؟ یعنی کہ اچھی خاصی بچیاں دے آر انٹو پروسٹیٹیوشن۔ اور وہ پروسٹیٹیوشن کیوں ہے؟ کیونکہ مادہ پرستی اس لیول پہ ٹک ٹاک پہ دکھائی جا رہی ہے خواتین کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، کہ اب وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی وجہ سے جلدی ہمیں iPhone 15 چاہیے۔ دیکھیں کتنا ایزی منی ہو چکا ہے۔ اور یہ انہی کی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اب ایک فیمیل ہے، اس کے پاس حسن بھی ہے، اور یہ اسے سوشل میڈیا نے بھی سکھا دیا کہ تمہارا حسن بہت بڑا تمہاری پاور ہے، سپر پاور ہے، یہ بہت بڑی فورس ہے تمہاری۔ اور آپ سوچیں کہ اس کے لیے ریزسٹ کرنا کتنا مشکل ہے، جبکہ اسے یہ پتہ لگ گیا کہ اس حسن کے تھرو، اپنی اٹریکشن کے تھرو، میں تو جیسے وجیح بھائی نے بھی بات کیا کہ ان ریلیشن شپ ود 42 ادرس، اللہ معاف کرے۔ تو یہ باتیں اس لیے ہیں کیونکہ کسی کے ساتھ آپ جاؤ گے جو شوگر ڈیڈی کا کنسیپٹ ہے، ٹو بی آنیسٹ میرڈ لوگ ہیں، ان کے اس طرح سے بچوں کے ساتھ افیئرز ہیں، اور وہ افیئر کس بنیاد میں ہوتا ہے؟ آؤ iPhone 15 دلوا دیتے ہیں، آؤ تمہیں فلانے ہوٹل میں کھانا کھلا دیتے ہیں، 5 اسٹار ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آؤ تمہیں بہت بڑی گاڑی میں کھلاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے بہت کھل کے بیان کر رہا ہوں، لاہور کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ اس لیول پہ تباہی پھیل چکی ہے، اور اس لیول پہ ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں کہ بچے بچیاں دے آر ڈوئنگ نکاح متع، کیونکہ برائی اتنی عام ہو چکی ہے۔ ہاسٹلس کے جو میں ہاسٹلائٹس کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں، رائٹ؟ تو بہرحال اسی طرح ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈیورس ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جس لیول پہ ہمارے ولاگرز، فیملی ولاگرز، وہ اینیورسریوں پہ اینیورسریاں دکھا رہے ہیں اور مہنگی مہنگی اینیورسریز منائی جا رہی ہیں، اور ان اینیورسریز پہ گفٹس دیے جا رہے ہیں مہنگے مہنگے۔ ان بات پہ طلاق تک بات چلی جاتی ہے کہ میرے میاں نے مجھے اینیورسری وش نہیں کی، میرے میاں نے اینیورسری نہیں منائی۔ اس پر لڑائی ہوتی ہے بہت زیادہ، برتھ ڈیز کیوں نہیں میری سیلیبریٹ ہوئی، یا برتھ ڈیز مجھے کیوں نہیں وش کی گئی۔ دیکھیے برتھ ڈے منانا، اینیورسری منانا ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے، ہسبینڈ وائف کر لیں، کچھ اور سب اکٹھے ہو جائیں، کھانا شانا کھا لیں، ہم نہیں کہتے حرام ہے، لیکن جس لیول پہ اسے ہم نے فرض بنا لیا ہے، ہم نے اسے دین کا رکن سمجھ لیا ہے، اس وجہ سے کیا یہ لڑائی کرنے والی بات ہے؟ ٹو بی آنیسٹ سوچنے والی بات ہے؟ کیا یہ اس کو پوائنٹ آف ایک کنٹینشن یا پوائنٹ آف اپوزیشن ایک دوسرے کو اپوز کرنے کا کیا جواز بنتا ہے ان موضوعات پہ؟ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اب شادیوں سے بھی میننگ ختم ہوتا جا رہا ہے، شادیوں کی بھی بہت شیلو ڈیفینیشن بن چکی ہے، اور وہ جو ایک لو کا کنسیپٹ ہے کتنا ڈسٹارٹیڈ ہے۔ وہ لو کا کنسیپٹ کیوں ڈسٹارٹ ہوا؟ آج کی جو جنریشن ہے وہ لو یہ سمجھتی ہے کہ میری ہر بات مانی جائے، یہ لو، ماں باپ میری ہر بات مانے، یہ لو، اگر ماں باپ میری نہیں ہر بات مانیں گے تو مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اسی طرح وائف یہ سمجھتی ہے شوہر میری ہر بات مانے، اگر اس نے تھوڑا سا ڈس ایگری کیا کسی بات میں، یا تھوڑی سی اکبن ہوئی، یا تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہوا جو اس نے سوچا ہوا تھا، تو دیٹ از ناٹ لو۔ اس پہ پھر بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، اس پہ پھر گھر کا ماحول خراب۔ اسی طرح مردوں کی بھی یہی پرسنالٹی بنتی ہے کہ بھئی میری ہر بات مانی جانی چاہیے۔ یہ جو مینٹیلٹی ہے، یہ جو پرسنالٹی ٹائپ ہے، دیکھو جس میں امپلسیوٹی ہے، امپلسیوٹی ہے کہ شدید غصے میں آ جانا، شدید امپلسیو ری ایکشن دینا، کیونکہ آپ کی وہ خواہش نہیں پوری ہو رہی۔ بچے ہیں، یہ جو جین الفا ہے، یہ تو آپ کی سوچ ہے، جین الفا کیا ہے اللہ معاف کرے، آپ تو جین سی ہیں، پھر شاید بچ جائیں، آپ اب اس ایج میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ یو کین آئیڈینٹیفائی کہ فتنہ کیا ہے۔ جین الفا یہ 4 سال 5 سال کا بچہ، 10 سال تک کہہ لیں، 4 سے 10 سال کا جو بچہ ہے، کتنا امپلسیو ہے، کتنا امپلسیو ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، کتنا ایگریشن ہے اس بچے کے اندر، کتنا اس کی مطلب آپ اسے کبھی بیٹھے دیکھیں، اس کے ہاتھ ہی مڑ چکے ہیں، لٹرلی اس کے بازو ہی مڑ چکے ہیں، اس کی ٹانگیں صحیح کام نہیں کر رہی ہیں، یعنی اس کا پوسچر ہی خراب ہو چکا ہے اس بیچارے بچے کا، ہر وقت ظاہر آئی پیڈ پکڑ کے، ہر وقت اسکرولنگ کر کے۔ اسی طرح جو بچیاں ہیں ہماری 7-8 سال کی، وہ اتنی ولنریبل ہیں، یہ جو فضول قسم کا کنٹینٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے سیف ہے یہ بچی؟ بالکل سیف نہیں ہے، بالکل سیف نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہارنڈس باتیں
सुनने को मिल रही हैं कि 10-11 साल के बच्चे सेक्सटिंग कर रहे हैं। बहुत खुल के आपको बता दूं, ये है वो फितने, ठीक है, जिस वजह से इस टॉपिक की बहुत 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 अशद ज़रूरत है। घर घर में ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए और हम उस मनहज पे आ चुके हैं, हम उस सोल्यूशन पे आ चुके हैं कि लिटरली ये चीज़ छीन लेनी चाहिए बच्चों से। जैसे कि डॉक्टर जवेद इकबाल साहब बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक मुफक्किर हैं, वो तो ये कहते हैं कि देखिए जी, अगर आपके बच्चे को आपके पास चॉइस हो कि उसके हाथ में कोयला दे दो दहकता हुआ या मोबाइल दे दो, तो आप कोयला पकड़ाएं उसके हाथ। कोयला कम डैमेज करेगा मोबाइल से। अब ये वो दौर नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप अपने बच्चों को खुला मोबाइल दे दें और आप ये इमेजिन करें बस ठीक है लगे हुए पैसे फायर है। देखें, ऑब्वियसली हमें हिकमत के साथ चलना है। अब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही पैनिक हो जाए, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। देखिए पेरेंटिंग, मेरी दरख्वास्त है मेरे जो बहन भाई सामने बैठे हैं जो शादियां अभी करने वाले हैं इंशाल्लाह, प्लीज़ पेरेंटिंग सीखें। 21वीं सदी में पेरेंटिंग एक चैलेंज है और ये सोच कर शादी करें कि अब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आए। प्लीज़ उस धोखे से निकल आए, बॉलीवुड का धोखा कि लव हैप्पीली एवर आफ्टर, शादी एक जिम्मेदारी और मर्द सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। मर्द का काम है और औरतों का उनका साथ देना चाहिए बीवियों को, और उनको विजन सेट करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह औलाद देगा, उस औलाद को हमने इन चैलेंजेस से बचाना है। अभी मैं एक फंक्शन में गया हुआ था, वहाँ पे एक बच्चा था, उसका कुरान हिफ्ज़ हुआ था, तो माशाल्लाह वहाँ पे मुझे बुलाया गया कुछ लेक्चर बात करने के लिए। तो उन्होंने दुआ सुभान अल्लाह उस बच्चे के नाना से करवाई, क्लीन शेव थे, और उन्होंने शुरू में माजरत भी की कि देखो मुझे कोई दुआ करानी तो नहीं आती, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे दरख्वास्त की है कि मैं अपने नवासे के लिए दुआ करूँ। और वो रो रो के उन्होंने दुआ करवाई, क्योंकि नाना था ना, तो वो आपको पता है एक स्पेशल रिलेशन होता है नाना का अपने नवासों के साथ, नवासी के साथ। तो उन्होंने, मैं हैरान रह गया, क्लीन शेव थे, लेकिन उन्होंने रो रो के क्या दुआ कराई, ऐसी दुआ उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि ये जो मेरा नवासा है अल्लाह इसको सोशल मीडिया के फितनों से बचा। मैं हैरान रह गया कि देखो विजन क्या है, सुभान अल्लाह। अल्लाह मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि इसे दज्जाली फितने और मॉडर्न फितना से बचा। तो ही हैड दिस विजन, ही न्यू कि बच्चे कहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं और ये मेरा बच्चा कहीं कुरान ना भूल जाए सोशल मीडिया के चक्कर में पढ़ के। तो ये है वो विजन, ठीक है। तो बहरहाल ये एक तमहीद बांधी मैंने इसलिए कि ब्रदर्स एंड सिस्टर ये इस वक्त का सबसे बड़ा फितना है।